اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا یہ جنگ صلیبی جنگوں کا سلسلہ ہے یا اس جنگ کے کچھ اور اسباب ہیں؟ کیا ایران امریکہ اسرائیل جنگ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہے؟ امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات کب اور کیوں کشیدہ ہوئے؟ ایران عراق جنگ میں امریکہ نے عراق کی مدد کیوں کی؟ ایران اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی خراب تعلقات کے اسباب کب سے ہیں اور کیوں ہیں؟ حالیہ جنگ میں امریکہ نے چابہار بندرگاہ پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں روس اور چائنا کا کردار کون سا ہے؟ ایران اور روس کے تعلقات کیسے ہیں؟ ایران اور چین کے تعلقات کیسے ہیں؟ ایران اور انڈیا کے درمیان کون سے معاہدے ہو چکے ہیں؟ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان اور افغانستان کا کیا کردار ہے؟ اس جنگ کے ممکنہ نتائج کیا نکلیں گے؟ کیا امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنے پاؤں جما پائے گا؟ کیا رضا شاہ پہلوی کو ایران کی حکومت مل سکے گی؟ ان سب سوالوں کے جوابات تاریخ کی روشنی میں ڈھونڈتے ہیں۔ میں ہوں آصف جونو، تو آئیے شروع کریں آج کی ویڈیو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے بھاری میزائلوں اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے لگاتار تابڑتوڑ حملے کر کے جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ جن حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سمیت ایران کے کئی دیگر رہنما، فوجی افسران اور عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ ان حملوں کے جواب میں ایران نے اسرائیل کے تل ابیب، حیفا اور دیگر شہروں پہ 30 سے زائد بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے جوابی حملے کیے ہیں، جن میں اسرائیل کے دفاعی سسٹم، فوجی ہیڈ کوارٹرز، ہتھیاروں کے ڈپو اور دیگر فوجی املاک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے عرب ممالک میں موجود ایئر بیسز، دفاعی سسٹم، طاقتور ریڈارز، جنگی بحری بیڑوں پہ حملہ کر کے ان کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ یہ جنگ اور بھی تباہ کن ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے ایران پہ ان حالیہ حملوں کے 4 مختلف جواز بتائے ہیں۔ نمبر 1، ایران کی رجیم چینج کرنا۔ نمبر 2، ایران کو جوہری ہتھیاروں اور میزائل بنانے سے روکنا اور بے ہتھیار کرنا۔ نمبر 3، حکومت رضا شاہ پہلوی کو دلانا۔ اور نمبر 4، صلیبی جنگوں کو جاری رکھنا۔ اب کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ کیا یہ واقع صلیبی جنگ ہے یا اس جنگ کے بنیادی اسباب سیاسی، معاشی، اقتصادی مفادات کا تحفظ اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی اجارہ داری قائم رکھنا ہے؟ نمبر 2، امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 3، امریکہ اور عرب ممالک کے درمیان کون کون سے معاہدے ہیں؟ نمبر 4، ایران اور عرب ممالک کے درمیان خراب تعلقات کیوں اور کب سے ہیں؟ نمبر 5، کیا یہ جنگ ایران اور امریکہ کے ہی مفادات کی جنگ ہے یا اس جنگ میں عالمی اور علاقائی طاقتوں روس، چائنا، بھارت، پاکستان، افغانستان کے بھی مفادات شامل ہیں؟ ان سب باتوں کو جانچنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ حالیہ جنگ کے اسباب۔ عرب ممالک کے ایران اور امریکہ سے تعلقات کی شروعات خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے ہوئی تھی۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے کچھ حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ امریکہ اور یورپ نے مل کر خلافت عثمانیہ کو توڑا، جس کے 2 بڑے اسباب تھے۔ نمبر 1، مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا اور کمزور کرنا۔ نمبر 2، یہودیوں کو جنہوں نے پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں جرمن کے خلاف برطانیہ کی مدد کی تھی، ان یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کرنا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور مغربی طاقتوں نے کچھ عرب مذہبی و سیاسی رہنماؤں کو اس کام کے لیے آمادہ کیا، جن میں سے ایک حجاز کا ایک امیر بھی تھا جس کا نام شریف حسین ابن علی حجازی تھا۔ شریف حسین ایک مذہبی اور سیاسی رہنما تھا جس نے 1916 میں عظیم عرب بغاوت، دا گریٹ عرب
ریوولٹ شروع کی جو کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک تھی۔ اس تحریک کا بنیادی سبب ینگ ترک عثمانی حکومت کی مرکزی پالیسیوں اور مرکزی طاقت بڑھانے کی کوشش عربوں کی آزادی اور خود مختاری کے لیے خطرہ تھی، جس نے عربوں میں ناراضگی پیدا کی۔ برٹش حکومت نے شریف حسین ابن علی اور متحدہ عرب رہنماؤں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ خلافت عثمانیہ سے لڑتے ہیں تو عرب علاقوں کو آزادی دی جائے گی۔ عرب فوجوں نے عثمانی لشکر سے لڑائیاں کیں اور مکہ، مدینہ، جدہ سمیت دیگر اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ان کا مقصد آزاد عرب سلطنت بنانا تھا، لیکن برطانیہ اور فرانس نے عرب علاقوں کو تقسیم کر کے ایک کے بجائے کئی ملک بنا ڈالے۔ شریف حسین نے عثمانی سلطنت کو کمزور کیا، جس نے عثمانی سلطنت کے زوال اور عرب ممالک کے قیام کے رستے کو صاف کیا۔ اس کے بعد فیصل بن حسین، جو کہ شریف حسین کا بیٹا اور اب عرب نیشنلسٹ رہنما تھا، اس نے تحریک کی قیادت سنبھالی اور برطانیہ کی فوج، خاص طور پر ٹی ای لارنس، جسے لارنس آف عربیہ کہتے ہیں، کے ساتھ مل کر بغاوت کو تیز کیا اور سیریا میں عارضی حکومت قائم کی، اور 1921 میں فیصل حسین عراق کے بادشاہ بنے۔ اسی بغاوت کی وجہ سے سعودی عرب، عراق، شام، اردن کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ جب عرب ممالک آزاد ہو چکے اور یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست اسرائیل بن چکا، تو اسرائیل کے یقینی تحفظ اور امریکہ کے مستقل مفادات کے لیے امریکہ اور عرب ممالک کے درمیان کچھ معاہدے ہوئے، جن کی تفصیل بھی بیان کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے۔ 1920 سے لے کر 1930 تک کے درمیان امریکہ نے عرب ممالک میں تیل اور دیگر تجارتی مفادات میں دلچسپی لینا شروع کی۔ امریکہ اور عرب ممالک کے درمیان کیے گئے معاہدوں کی تفصیل: نمبر 1، تیل کمپنیاں، خاص طور پر اسٹینڈرڈ آئل اور گلف آئل کو آپریشن کی اجازت دی گئی۔ نمبر 2، بندرگاہوں اور شپنگ لائنز تک امریکی رسائی کا معاہدہ ہوا۔ ان معاہدوں کی وجہ سے سعودی عرب، عراق اور کویت میں امریکہ کا اقتصادی اثر رسوخ بڑھ گیا۔ جنگ کے بعد دنیا میں امریکہ نے عرب ممالک میں بغیر برطانوی اثر رسوخ کے اپنی سیاسی موجودگی کو بڑھانا شروع کیا۔ امریکہ نے سعودی عرب سے مفت تیل اور حفاظتی معاہدہ کیا۔ روزویلٹ ابن سعود معاہدہ کیا، جو کہ 1945 میں ہوا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور عرب ممالک سیاسی اقتصادی اتحادی بنے۔ 1950 سے لے کر 1970 کے درمیان عراق، سعودی عرب، مصر، اردن سے تیل کنٹرول، شیئرنگ اور فوجی ساز و سامان، تربیت، سیاست میں مدد، کولڈ وار کے دوران سوویت یونین کے اثرات سے بچاؤ کے معاہدے ہوئے، جس کے نتیجے میں عرب ممالک میں امریکہ مرکزی فوجی اور تجارتی طاقت بن گیا۔ 1970 کے بعد 1978 عیسوی میں مصر اسرائیل ثالثی کے لیے کیمپ ڈیوڈ اکارڈز، خلیجی ممالک سے فوجی اور اقتصادی تعاون کے لیے گلف کوپریشن ایگریمنٹ، سعودی اور دیگر عرب ممالک سے پائیدار تیل کے معاہدے، آئل ٹریڈ ایگریمنٹس جیسے اہم معاہدے ہوئے۔ نتیجتاً امریکہ نے عرب دنیا میں مضبوط فوجی اقتصادی اثر رسوخ حاصل کر لیا۔ امریکہ نے خلیجی ممالک میں اپنا اثر رسوخ تو بنا لیا، لیکن روس جیسے حریف دشمن ملک کی گرم پانی تک رسائی نہ دینے میں ایران ایسا ملک تھا جو رکاوٹ بنا ہوا تھا، اور ایران کی عرب ممالک اسرائیل سے بھی انبن تھی، بلکہ ایران کو مشرق وسطیٰ میں امریکی موجودگی اور اثر رسوخ بھی سخت ناپسند تھا۔ ایران اور عرب ممالک کے درمیان اختلافات کی وجوہات یہ تھیں: نمبر 1، ایران کی اکثریتی آبادی شیعہ مسلمانوں کی تھی، جبکہ اکثر عرب ممالک کی اکثریتی آبادی سنی آبادی ہے، اور یہ مذہبی اختلافات فوجی محاذوں پر بھی اثر انداز ہونے شروع ہو گئے، جیسے عراق، سیریا اور یمن میں ہوا۔
ایران چاہتا ہے کہ پرشین گلف میں وہ طاقتور ہو اور سعودی و دیگر عرب ممالک یہ نہیں چاہتے۔ ایران شیعہ سنی بحران، عرب بغاوت اور یمن سعودی جنگ میں اثر بڑھانا چاہتا ہے اور سعودی ایران کی ریجنل ہیگمنی کو توڑنا چاہتا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر ہیں اور دونوں ممالک مارکیٹ پر کنٹرول چاہتے ہیں۔ برطانوی اور امریکی پالیسیوں کی وجہ سے عرب ممالک اور ایران کے درمیان مذہبی، سیاسی، اقتصادی بحران ایک پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے جو وقتاً بے وقتاً شدت اختیار کر لیتا ہے۔ امریکہ ایک تو عرب ممالک کا اتحادی ہے اور ایران سے اس کے تناؤ اور کشیدگی کی اسباب اور بھی ہیں جن کی شروعات 1953 سے ہوئی تھی۔ 1951 سے 1953 تک ایران کے اس وقت کے پرائم منسٹر محمد مصدق کی قومیائی پالیسی انگریزی تیل کمپنیز امریکہ اور برطانیہ کے لیے خطرہ سمجھی گئی۔ 1953 میں CIA کی مدد سے محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور شہنشاہ رضا شاہ پہلوی اقتدار میں لائے گئے۔ امریکہ کی اس سازش اور حرکت کی وجہ سے ایرانی عوام میں قومی جذبہ اور امریکہ کے خلاف نفرت بہت تیزی سے بڑھ گیا۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے ذریعے رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور آیت اللہ روح اللہ خمینی نے اقتدار حاصل کر لیا اور انہوں نے اسلامی جمہوریہ قائم کی اور امریکہ کو شیطان بزرگ قرار دیا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے شدید دشمن بن گئے۔ 1980 سے لے کر 1988 تک ایران اور عراق کی لڑائی ہوئی جس میں امریکہ نے عراق کی مدد کی اور ایران پر اقتصادی فوجی اور معاشی پابندی عائد کر دی۔ 2000 کے بعد ایران کا نیوکلیئر پروگرام اختلاف کا باعث بنا۔ 2006 کے بعد اقوام متحدہ اور امریکہ نے ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دیں۔ 2015 میں ایران نیوکلیئر ڈیل JCPOA کی وجہ سے دونوں ممالک کے کچھ تعلقات بہتر ہوئے، لیکن 2018 میں امریکہ اس ڈیل سے پیچھے ہٹ گیا۔ حاصل مطلب ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی مسلط کی گئی جنگ کے اسباب میں سے ایران، امریکی کشیدگی، تناؤ، عرب ممالک اور ایران کے درمیان مذہبی تناؤ، مارکیٹ میں برتری، اسرائیل اور ایران کی دشمنی ہے، لیکن یہ جنگ محض ایران، اسرائیل، امریکہ، عرب ممالک کے معاشی، اقتصادی، سیاسی مفادات کی ہی نہیں بلکہ ایران کی روس، چین، بھارت کو چابہار بندرگاہ اور عباس بندرگاہ کے ذریعے گرم پانی تک تجارتی مقاصد کے لیے رسد دینا اور عالمی طاقتوں چین، روس، امریکہ کے مفادات کی جنگ ہے۔ ایران امریکہ جنگ میں روس، چین، بھارت، پاکستان، افغانستان کے کون سے مفادات یا نقصانات ہیں؟ ایران کی چابہار اور عباس بندرگاہیں کیوں چین، روس، بھارت، افغانستان، پاکستان کے لیے اہم ہیں؟ اور ایران امریکہ جنگ کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ان موضوعات پر پارٹ 2 میں گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ۔